تو آپ کو جو ہے وہ ایک پوری کمیونٹی چاہیے بچے کو بڑا کرنے میں. اور اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک گرل چائلڈ کو ایجوکیٹ کریں تو آپ ایک پوری فیملی کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک بوائے چائلڈ کو ایجوکیٹ کریں تو ایک فرد کو کر رہے ہوتے ہیں. لڑکیوں میں آپ دیکھیں ویسے ہی ایک عادت ہوتی ہے زیادہ بات کرنے کی, تفصیل سے بات سمجھانے کی, چھوٹے عمر سے ہی. آپ اسکول میں بھی دیکھ لیجئے تو پری نرسری میں بچیاں جلدی وربل ہو جاتی ہیں, دے اسٹارٹ ٹاکنگ, ان کو اسپیچ کے مسائل کم آتے ہیں. لڑکوں کو آج کل اسپیچ کے مسائل بہت آ رہے ہیں. تو آج ہم بات شروع کیوں کرنا چاہ رہے ہیں چھٹ پٹے سے, ٹھیک ہے, ابھی بچہ پالنے سے نکلا نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تربیت شروع کرو, رائٹ. ہاں, بہت ضروری ہے کہ اس وقت آپ اس کو کھانا کھلائیں, صحیح اس کو دودھ پلائیں, اس کے ٹیمپریچر کا خیال رکھیں, مگر سب سے زیادہ آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اس کو موبائل نہیں دینا, ٹھیک ہے. وہ جو موبائل دینے کا ٹرینڈ آیا نا پچھلے 10-12 سال میں, تو ہماری جنریشن چینج ہو گئی. تو جو ٹین ایجر بنا کرتا تھا 12, 13 اور 14 سال کی عمر میں, وہ بن رہا ہے 4, 5 اور 6 سال کی عمر میں. تو اس لیے ہم نے بچپن سے ذکر کیا تربیت کا. اگر میں شروع ہی کرتی بات 14 سال کی عمر میں, تو بچی کا تو جو اللہ نہ کرے بیڑا غرق ہونا تھا وہ ہو چکا, ٹھیک. تو آپ نے موبائل دینا ہی نہیں, اور بچے کے پاس بیٹھ کے موبائل استعمال ہی نہیں کرنا, اور آپ نے وائی فائی بند کر دینا ہے جب بچہ آپ کا پاس ہو, چھوٹا ہو, ٹھیک ہے نا. پہلی تو بچپن سے یہ تربیت ہے. ادروائز ہمارے برینز چینج ہو رہے ہیں بچوں کے, ہمارے پوری ہیومینٹی چینج ہو رہی ہے. وہ کرول بن رہے ہیں, ان میں ایمپتھی کم ہو رہی ہے, وہ سیلفش بن رہے ہیں. تو یہ 3 کوالٹیز تو کتنی اچھی کوالٹیز ہیں لڑکوں لڑکیوں دونوں کے لیے, اور لڑکیوں خاص طور پہ, کیونکہ لڑکیاں ہمدرد گنی جاتی ہیں, محبت کرنے والی گنی جاتی ہیں. اور اگر ان میں ہم وہ کوالٹیز ختم کر دیں گے تو پھر انسان میں کیا بچا, پھر تو روبوٹ ہی ہو گئے نا, ٹھیک. تو بچپنے سے تو آپ نے بالکل موبائل سے دور رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے باہر کے کھانے نہیں کھلانے. باہر کے کھانے کھلانے سے بچیوں کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اگر پہنچا دوں کسی کو تو میں سمجھوں گی کہ کار خیر ہے, بلکہ صدقہ جاریہ, ٹھیک. کہ گھر کا بنا ہوا کھانا, دیکھیں ہم 4 سال کی عمر میں کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو بس یہی کھاتا ہے, کوئی اور چیز کھاتا ہی نہیں, بس اس کو تو نگیٹ ہی پسند ہے. تو بھائی آپ پہلی دفعہ اس کو چکھایا کس نے, ٹھیک ہے. وہ تو دودھ پینے والا بچہ تھا, اس کے تو دانت ہی ویسے بنے ہوئے تھے, اس کے تو سب چیزیں یوں ہی بنی ہیں کہ وہ گھر کی چیز کھانے کو بنائے, ٹھیک. آپ اس کو روٹی پکڑائیں, وہ بھی گھر کی بنی ہوئی, خود آٹا گوندھا ہوا, ٹھیک. اچھا, خود آٹا گوندھا میں کیوں کہہ رہی ہوں, اتنا سا آٹا گوندھنا ماں کو آنا چاہیے, ماں کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے. یہ سب چیزیں دیو مالائی نہیں ہے, سائنٹیفک تحقیق سے سامنے آئی ہیں, ٹھیک. بچے اور ماں میں محبت کیوں نہیں ہے, ماں کا دل چاہتا ہے کوئی میرا بچہ پکڑ لے 2 منٹ, آپ یہ بہت سنتی ہوں گی, ٹھیک, تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لے, میں نے چل کرنا ہے. وہ چل کیا ہے, وہ چل یہ ہے کہ میں کسی ہیومن بینگ سے کنیکشن نہ کروں. میں ہوں اور میرا ایک آبجیکٹ ہے, موبائل وہ ہے, اور یا کوئی آبجیکٹ ہے مگر انسان نہیں ہے. تو جب آپ انسان کے ساتھ تعلق, اور چھوٹا بچہ تو آپ کی اٹینشن چاہتا ہے, مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ عرصہ چاہتا ہے, اس کے بعد بے حس ہو جاتا ہے معصوم, ٹھیک. تو بچوں کو بے حس نہ بنائیے. اور اگر جیسے آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, دادی کہہ رہی ہیں, پھپھی کہہ رہی ہیں, خالہ کہہ رہی ہیں, بچے کو پکڑاؤ, میرے پاس لاؤ. بچہ مختلف ہاتھ جب دیکھتا ہے شفقت والے, تو اس کے بیچ میں طرح طرح کے جذبات آتے ہیں, اور اس کے بیچ میں اچھے جذبات آتے ہیں لوگوں سے ملنے والے, ٹھیک. اب دیکھیے اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے, جس کو صرف ماں نے پالا, اس کے بعد اس کو گیجٹس پہ پالا, پھر اس کی شادی کر دی, وہ کیوں کر لوگوں سے بات کرے. اس کو تو لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو آنکھوں سے آپ کی سول جھانکتی ہے نا آپ کی, تو وہ اس کو پسند ہے 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ, کیونکہ 2 ڈائمینشنل آبجیکٹ آپ کی اسکرین پہ آتا ہے. ہم تو 3 ڈائمینشنل ہیں, بلکہ 4, 5 ڈائمینشنل ہیں ہیومن بینگس. تو اس کو 2 ڈائمینشن کی عادت پڑ گئی. جو بچہ زیادہ کتابی کیڑا ہوتا ہے, پرانے زمانے میں اس کو بھی منع کیا جاتا تھا کہ یہ صرف صفحات کی حد تک زندگی نہیں گزرتی, زندگی انسانوں کے ساتھ رہنے سے گزرتی ہے. اتنی تھیراپیز ہم نے پڑھی, اتنی تھیوریز پڑھی, سمجھے 12-15 سال لگ گئے ایم فل کرتے, پی ایچ ڈی کرتے, کتنا ٹائم لگ گیا. پر جب ریئل اصل پیشنٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ وہی سمٹمز شو کر رہا ہوتا ہے جو کتاب میں لکھے تھے,
کہ بیٹھے بٹھائے وہ بندہ ایک اور ٹرانس میں چلا جائے گا. فرض کیجئے وہ آپ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں, اور پھر اچانک وہ بچے والی آواز نکال لیتا ہے اور وہ بدل جاتا ہے, اور اب وہ ہے ہی نہیں جو پیشنٹ آیا تھا, وہ بدل گیا. اب آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عام طور پہ اب لوگ کہیں گے اس پہ جن آ گیا, اور ہمارے پاس لایا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ اس پہ کبھی بھی جن آ جاتا ہے اور اس کی آواز بدل جاتی ہے اور اطوار بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھا اب وہ چیز آپ کے سامنے جب لائیو آتی ہے, اور کتاب میں پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے, یہ تو میں نے ضمنی بات کر دی, جو چھوٹا بچہ ہے جب وہ انسانوں میں پلتا ہے تو اس کے اینٹنا اسٹرانگ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا اگر ماتھے پہ بل ہیں تو مطلب امی خفا ہیں, اگر یہ لپس اوپر کو ہیں یوں, اچھا امی خوش ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر امی مجھے یوں گھور رہی ہیں تو سخت ناراض ہے. وہ خود اپنا ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرتا ہے. آج کل ہم اے آئی پہ زور دے رہے ہیں, ہمیں ای آئی پہ زور بھی دینا چاہیے. اچھا, میں ڈاکٹر نوشین کی بات سے آگے چلوں گی کہ جو فون کی ہم بات کر رہے تھے کہ بچپن میں فون نہیں ہے, وہ اگر بچپن میں فون دیا ہوتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کہاں تک جاتے ہیں. جب شادی کے لیے کوئی چیز یا رشتے کے لیے کسی کی مدر انٹرسٹڈ ہوتی ہیں یا اپنے ملنے جلنے والوں میں کہنا اسٹارٹ کرتی ہیں, یا لوگ بچیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب کیا ارادہ ہے, تو وہ جو ایک ایج ہوتی ہے اس میں وہ جب بچپن والا جو ہمارا ایک ایج ہوتی ہے لائک 8 ایئرس 12 ایئرس, کیونکہ اب ہم جلدی ٹین ایج کی طرف آ رہے ہیں, تو بچیوں کے ہاتھ میں جتنا موبائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت فون پہ ہوتی ہے, وہ سیلفی ہوتی ہے. اب جب ہمارے پاس پکچرز آتی ہیں تو وہ بہت فلٹرڈ پکچرز ہوتی ہیں, اس میں کوئی بھی ایک سمپل پکچر آپ کو نہیں ملتی. بار بار ریکویسٹ کرنے پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں جی میری بیٹی تو ایسی ہے. اب جب آپ فیملی کو بھیجتے ہیں, وہ پکچر دیکھ کے جاتے ہیں تو وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لڑکے والوں کے نخرے. دوسری بات کیا ایک پرابلم فون کے یوزیج سے آتا ہے کہ جی آج کل کیونکہ سوشل میڈیا اور اتنا ڈیولپڈ ہے, چیزیں اتنی فاسٹ ہیں کہ لوگ فوراً گوگل کر لیتے ہیں, ٹویٹر کر لیتے ہیں, لنکڈ ان کر لیتے ہیں. جس بچی کی دوسری پکچر دینے کو فیملی آمادہ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری پرمیشن کے بعد دیجیے گا, وہ بچی ٹک ٹاک پہ موجود ہے. میرے ساتھ ریسنٹلی ایک واقعہ ہے, بچی ڈاکٹر ماشاء اللہ بہت خوبصورت پیاری, اس کا نام بھی اتنا ڈفرینٹ تھا, میں نام نہیں لوں گی اوبیسلی, کہ ان لوگوں نے جب اس کو گوگل کیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ مجھے ٹک ٹاکر بچی نہیں چاہیے. اور مطلب جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو پہننا اوڑھنا بیٹھنا طریقے اطوار اتنے اچھے خاندانی وہ تھے. آپ یقین کریں, اب میرے پاس پروفائلز میں لکھا ہوا آتا ہے ندا کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹک ٹاکرز. تو وہ جو موبائل کا ایک کنیکشن ہماری زندگی میں پکچر فلٹر کرنے سے لے کے آ گیا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب بچیاں رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, بات کر رہی ہوتی ہیں, موسٹ آف دا ٹائم وہ تب بھی فون پہ ہوتی ہیں. ان کا جو انٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ وہی والی بات ہے کہ کنیکشن نہیں ہے میرا آپ کے ساتھ, میں اپنے فون میں ہوں. اگر مجھے کوئی لڑکا یا فیملی پسند نہیں آئی تو میں وہیں ڈسکنیکٹ کر لوں گی خود کو.